بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 17 حق و باطل کی جنگ۔ عمر بن سعد کی آمد۔ دوسری جانب حسینی کارواں نے کربلا کے میدان میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ دوسری طرف یزیدی حکومت قدسیہ کی روپر قیامت ڈھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ کوفہ سے کربلا پہنچے۔ ابن زیاد نے اس لشکر کو ویلم کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب حضرت امام حسین کا مسئلہ آیا تو اپنے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ پہلے حسین کے پاس جاؤ اور ان سے فارغ ہو کر ولیم جاؤ۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور 10 مبشرین میں سے ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ وہ نواسہ رسول حضرت امام حسین کی فضیلت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے اس نے کہا کہ مجھے اس معاملے کے لیے مت بھیجیں کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ بھی پیش کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ اگر اب چاہتے تو میں آپ کا استعفیٰ قبول کر لیتا، میں ہوں، لیکن اسی وقت میں تمہیں دوسرے علاقوں کی ولایت سے معزول کر دوں گا، جس کے لیے میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ عمر بن سعد نے اس مسئلہ پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا، اور پھر جس سے بھی اس نے اس معاملے میں مشورہ کیا اسے حضرت امام حسین پر حملہ کرنے سے روک دیا، حتیٰ کہ ان کے بھتیجے حمزہ بن مغیرہ نے کہا کہ خدا کی خاطر امام حسین کو جنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ سراسر نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمہیں ساری دنیا کی بادشاہت سے ہاتھ دھونا پڑیں تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین کا خون بہا کر اپنی گردن پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ انشاءاللہ میں بھی ایسا ہی کروں گا، لیکن جب ابن زیاد نے انہیں معزول کرنے کے علاوہ جان سے مارنے کی دھمکی دی تو وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین کی طرف روانہ ہوا اور 3 محرم کو کربلا پہنچا، اور پھر پیچھے سے کمک آتی رہی، یہاں تک کہ ابن سعد نے 22,000 کا لشکر اکٹھا کیا۔ حیرت کی بات ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ 72 مرد تھے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، اور پھر وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے پاس لڑائی کا سامان بھی نہیں تھا۔ لیکن خاندان رسول کی جرأت اور بہادری نے ابن زیاد کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اس نے ان سے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ اس نے سوگنہ کو بھی کافی نہ سمجھا اور کوفہ کے تمام جنگجوؤں کو کربلا بھیج دیا۔ پانی بند کرنے کا حکم۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین کے پاس قاصد بھیجا کہ اب کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ اہل کوفہ نے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں مکہ واپس چلا جاؤں گا۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین سے لڑنے سے بچائے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو لکھا کہ حضرت امام حسین اہل کوفہ کی بیزاری کی وجہ سے مکہ مکرمہ واپس آنا چاہتے، ان سے کہو کہ وہ خود امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی بیعت کرے۔ جب وہ بات ختم کر لیں گے تو ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس پر ابن سعد نے عمر اور ابن حجاج کو 500 گھڑ سواروں کے ساتھ دریائے فرات کی طرف متعین کیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ یہ امام علی مقام کی شہادت سے 3 دن پہلے یعنی 7 محرم کو ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس کے ساتھ 30 گھڑ سوار اور 20 پیادے پانی لانے کے لیے بھیجے۔ عمر اور ابن حجاج نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاحمت کی، لیکن حضرت عباس اور آپ کے ساتھی لڑائی کے بعد پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ابن اسیر، تبری